اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم لوگوں نے اس شخص کے انجام اور عقوبت اور گناہ کے تعلق سے ان حدیثوں کو سمجھا تھا جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر سخت وعید فرمائی ہے جو آدمی کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس یا اسی طریقے سے عراف کے پاس، جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے احوال بتاتا ہے، جو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے احوال بتاتا ہے اور جو غیب کے دعوے کرتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنی تقدیر کا حال معلوم کرنے والے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے ان حدیثوں کو ہم نے پڑھا تھا. اور ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو بھی من اتا کاہنا او عرافا، جو بھی کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے، کسی ہاتھ کی لکیر پڑھنے والے کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، اور وہ جو کہتا ہے اس کی تصدیق کرے، یہ اس کی بات مانے. ہے نا، جاتے ہیں لوگ علاج کروانے کے لیے اور وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے تمہارے گھر میں ایک امرود کا درخت ہے، تمہارا دروازہ پورب کی طرف ہے، تم اتنے دنوں سے بیمار ہو، 4 سال سے بیمار ہو، 5 سال سے بیمار ہو. وہ بتاتا ہے. یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو شیطان ادھر بھی ایک ہے اور شیطان اس کے پاس بھی ہے. ان دونوں شیطانوں کی ملاقات ہوتی ہے اور آپس میں یہ دونوں گفتگو کرتے ہیں، اور جو کاہن کا شیطان ہوتا ہے وہ اس مریض کے شیطان سے بات سن کر کے لے جا کے اس کو بتا دیتا ہے. اور جب یہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہے ایسا ہے، تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو انتریامی ہے، سب دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، لہذا اس کی ساری باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے. کہتا ہے دیکھو بابا انتریامی ہے، اس کے اوپر تو غیب کے پردے ہٹے ہوئے ہیں، بہت پہنچا ہوا بابا ہے، یہ کہہ کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر لیتا ہے. فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. ایک وعید یہ ہے. اور دوسری وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس یا کسی عراف نجومی کے پاس گیا تو لم تقبل له صلاة 40 یوما، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے 40 دنوں کے نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ مختلف حدیثوں کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر جمع کیا ہے تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ کاہن اور نجومی کے پاس جانے والے سب لوگ ایک درجے میں نہیں ہیں جی.
اب ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کسی کے اوپر یہ فیصلہ یا حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ جو جاتا ہے اس کے پاس اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، یا جو جاتا ہے اس کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا انکار کرنے والا ہے. نہیں، اس میں کنڈیشن ہے. اس کنڈیشن کو سمجھیے. اسی کو کہتے ہیں کاہن اور نجومی کے پاس جانے کا حکم کیا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نجومی اور کاہن کے پاس یا ہاتھ دیکھ کر کے لکیر یا طوطا نکال کر کے تقدیر کا حال بتانے والا، اگر اس کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے اور اس سے باتیں سنتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی آپ سے اگر یہ پوچھے تو کہیے گا اس کا حکم ان 4 باتوں سے خالی نہیں ہوگا. اور وہ 4 باتیں کیا کیا ہیں اس کو ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس کو غور سے دیکھیے، غور سے سمجھیے. کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی گیا کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، اور اس سے جا کر کے سوال کیا جو پوچھنا ہوا. ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، کیسا رہے گا؟ ہم دکان کھولنا چاہتے ہیں، کیسا رہے گا؟ تجارت میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فلاں آدمی میرا غائب ہو گیا ہے، کہاں ہے یہ بتائیے، ہے نا؟ ہمارے تقدیر میں اولاد لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے یہ ذرا دیکھیے، ہمارے ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے ذرا بتائیے. ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، کب شبھ مہورت نکل رہا ہے ذرا سا ہماری کنڈلی دیکھ کر کے بتائیے. اگر گیا اور اس سے یہ پوچھا اور اس نے جو بات بتا دی اس کی تصدیق کر دیا، اس عقیدے کے ساتھ، غور سے سنیے گا اس کو، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جس سے ہم یہ باتیں پوچھ رہے ہیں وہ غیب کا علم جانتا ہے نا؟ غیب کا علم جانتا ہے، چاہے جیسے بھی جانے وہ، لیکن غیب کا علم جانتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، ان کے اوپر غیب کے سارے پردے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرمایا ہے، یہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں، مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، ماضی میں جو چیزیں گزر چکی ہے اس کی خبر دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. تو کہا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ غیب جانتا ہے، یہ غیب جانتا ہے. تو ایسا کاہن اور نجومی کے پاس جانے والا شخص قرآن مجید کا انکاری ہے، قرآن مجید کے آیتوں کا انکار کرنے والا ہے. اور آیتوں کا کیسے انکار کرنے والا ہے یہ کل ہم نے بتایا تھا. کوئی بتائے؟ علم غیب کا ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے. ہاں، قرآن مجید میں یہ بات اللہ رب العالمین نے کھلا اور واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم دیا، اتنی ہی بات انبیاء غیب کی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ وحی کی باتیں ان کو بتاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں وہ غیب کی بات ہے، مستقبل کی بات بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئندہ ایسے ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، تمہارے اوپر اس طرح کا زمانہ آنے والا ہے. یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر اس طرح کا زمانہ آئے گا، اس طرح کا دور آئے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان تمام خبروں کا بیس کیا ہے جی؟ وحی الہی ہے. اللہ رب العالمین نے وحی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہا الیک، اس کی وحی ہم آپ کی جانب کر رہے ہیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کے اس کی بات کی تصدیق کر کے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اس کو غیب آتا ہے. تو قرآن کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی بولیے، اس کی آیتوں کا کھلا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ جی. اور اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا انکار کرے تو وہ کیا دین اسلام کے اوپر باقی رہے گا جی؟ نہیں. بولیے، باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا. اچھا، کوئی جاتا ہے کاہن اور نجومی کے پاس، ہے نا، اور اس کو یہ پتا ہے
کہ یہ بابا کے پاس جنات ہے، یہ جنات کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے ہیں، خبر کو جان لیتے ہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، یا جو چیز ہو گیا، ہمارا آدمی غائب ہو کر کے کہاں گیا، بکری میری غائب ہو گئی تو کہاں گئی، میرا زیور غائب ہے تو کہاں گیا، پتہ لگا لیتے ہیں، ان کے پاس جنات ہے۔ اگر یہ سوچ کے جاتا ہے تو تب اس کا کیا حکم ہوگا؟ کہ اگر یہ سوچ کر کے وہ جاتا ہے تب بھی وہ قرآن مجید کا انکاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنات کو اپنے پاس رکھنے والا آدمی اس وقت تک جنات کو راضی نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ جنات کے لیے ان اعمال کو انجام نہ دے جو عمل وہ اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے۔ گویا یہ آدمی کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کے یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ اس کے پاس جنات ہے، وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جنات رکھنا درست اور صحیح ہے، اور جنات کو رکھنے میں اس کا مددگار اور معاون ہو رہا ہے، اور وہ آدمی شرک کر رہا ہے۔ گویا شرک کے اوپر یہ مدد کر رہا ہے اس انسان کی۔ ایسا کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مشرک ہے، مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اور اس کی دلیل پوچھیے گا تو اس کی دلیل باب کی وہی روایت ہے جو آپ کے سامنے کئی مرتبہ کل کے درس میں گفتگو آ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ کس کنڈیشن میں انکار کیا اور یہ فتویٰ اس کو کب دیا جائے گا، اس کی وضاحت ہم نے پہلے پوائنٹ میں آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب چلیے دوسرا درجہ دیکھیے۔ ایک آدمی کاہن کے پاس گیا، نجومی کے پاس پہنچا اور اس سے سوال کیا اور اس کی تصدیق بھی کیا، لیکن اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ لوگ غیب نہیں جانتے ہیں، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے فرق سمجھیے گا، وہاں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ غیب جانتا ہے، اور یہاں یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، اس کا پختہ اور مضبوط عقیدہ ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں کاہن اور نجومی کے پاس، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ غیب نہیں جانتا ہے، اور ہم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی جنات وغیرہ تو نہیں ہے جو اس کو خبر دیتا ہے، اس کا بھی علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں اس کاہن اور نجومی کے پاس۔ تب آپ کہیے گا پھر وہ جا کیوں رہا ہے مستقبل کا علم پتہ کرنے کے لیے؟ کہاں سے معلوم کر رہا ہے وہ؟ تو وہ یہ سوچ رہا ہے، بھولا آدمی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی الہام وغیرہ ہوتا ہو، یا اس کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو علم ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، جس علم کے ذریعے سے وہ پتہ لگا لیتا ہے مستقبل کے باتوں کی۔ تو یہ آدمی شرک اکبر کرنے والا ہے، کفر اصغر کے اندر ہے یا کفر اکبر کے اندر ہے؟ کفر اکبر۔ اور کوئی جواب؟ بولیے، آج کل گروپ میں بڑی خاموشی ہے بھائی، کیا آپ لوگ بھول گئے ہیں کیا؟ دیکھیے وہاں پر اوپر والے کو آپ نے کافر کیوں کہا جی؟ اس لیے کہا کہ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا تھا کہ یہ غیب جانتا ہے، ایک پوائنٹ۔ اور دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا تھا کہ اس کے پاس شیطان ہے جو خبر دے رہا ہے اس کو۔ یہ دو پوائنٹ، یہاں دونوں پوائنٹ مخفی ہے، دونوں پوائنٹ منفی ہے، موجود نہیں ہے۔ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق یہ آدمی کافر تو ہوگا لیکن کفر اصغر کے ہوگا، کفرن دون کفرین، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا لیکن دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا کفر نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کے اندر داخل ہوگا، من اتا کاہنا ورافا، جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے، کسی عراف کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، اور وہ جو کہتا ہے اس کی تصدیق کر دے،
लम तुकबल लहू सलातुन 40 यौमन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के 40 दिन के नमाज को कबूल नहीं करता है। ये उस वईद के अंदर आएगा। और कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, इतनी आसानी से नहीं, बल्कि अगर वो आदमी उस काहिन की तस्दीक कर रहा है तो वो काफिर होगा, कुफ्र अकबर होगा उसका। और उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, तस्दीक किया, वो तस्दीक करना ये कुफ्र अकबर है। अब बाज लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करेंगे, हम कुफ्र असगर भी नहीं कहेंगे, कुफ्र अकबर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुफ्र अकबर का जो सबब है वो सबब यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि उलमा के तमाम अक़वाल को जमा करने के बाद राजिह बात जो समझ में आती है वो यही है कि अगर कोई आदमी काहिन और नजूमी के पास जाता है और ये अकीदा रखता है कि ये गैब नहीं जानता है, और वो ये भी नहीं जानता है कि इसके पास जिन्नात है कि नहीं है, ये भी उसको पता नहीं है, वो ये सोचता है कि इन लोगों के पास इतना इल्म है, या ये लोग इतना पढ़े लिखे हैं, इतना किताब पढ़ने वाले हैं, इनको पता चल जाता है आइंदा क्या होने वाला है, ऐसा रखता है अकीदा। तो ऐसा अकीदा रखने वाला आदमी वईद के अंदर तो दाखिल है कि उसकी 40 दिनों की नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन यह आदमी दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। ये दो सूरत हो गई। अब आइए तीसरी सूरत देखिए। कोई आदमी काहिन के पास या नुजूमी के पास गया, उसको कोई मतलब नहीं है, उससे सवाल करने के लिए भी नहीं गया है वो, और उसकी बातों की तस्दीक करने के लिए भी नहीं गया है, और उसके बातिल की वजाहत करने के लिए भी नहीं गया है। तो कहिएगा फिर काहे गया है? तो वो मजा लेने के लिए गया है। मिसाल के तौर पर काहिन और नुजूमी को देख करके खुश होने के लिए गया है। तो ऐसा जाना, इसका क्या हुक्म है जी? हराम है। यही जवाब, हराम है। जैसे रोड किनारे, सड़क किनारे कोई आदमी करतब दिखा रहा है तोता ला करके, तोता तकदीर का हाल बता रहा है ला करके, आप नहीं गए, हमको तोता से मतलब नहीं है, या हम तोते से तकदीर का हाल मालूम नहीं कर रहे, लेकिन आप खड़े होकर के मजा ले रहे हैं वहां पे। वो तोता से कार्ड निकलवा रहा है, पढ़ रहा है, और आप खड़े होकर के देख रहे हैं। ये देखना क्या है? हराम हराम है, हराम है। ये हुक्म याद रखिएगा। इसी तरीके से सिर्फ सड़क किनारे नहीं, सिर्फ सड़क किनारे नहीं, सिर्फ सड़क किनारे नहीं, मोबाइल पे देख रहे हैं, आजकल आता है बागेश्वर धाम, फलाना धाम, चिलाना धाम, बल्कि चैनल है एक एक, 24 घंटा यही दिखाते रहता है। लोग जाते हैं, बाबा बहुत परेशान है, वो हाथ लिखता है कुछ कागज में और बोलता है तुम्हारे साथ ये हो रहा है, 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 ये हो रहा है। और खबर देने का वही जरिया होता है, या तो पहले से वो मालूम किया हुआ रहता है, या पहले क्या होता है, ये दोनों के शैतान मिल करके मुलाकात करके एक दूसरे के अहवाल को बता देते हैं, और आदमी उसको टीवी पे देख रहा है या मोबाइल पे देख रहा है। ये देखना क्या हुक्म है जी इसका? हराम है। हराम हराम है। अच्छी बात, ठीक है, आप समझ में आ गया, तीनों पॉइंट समझ गए? समझे नहीं समझे सारे लोग? जी जी। अब एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, इब्ने सय्याद का नाम किसी ने सुना है आप लोगों में से? जी। कौन है इब्ने सय्याद? जिसको उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कसम खा के कहते थे कि ये दज्जाल है। सही। और कोई आप लोग जानते हैं जी इब्ने सय्याद के बारे में? किसी को नहीं मालूम है? और देखिए, मदीने में एक शख्स था जो इब्ने सय्याद या इब्ने साइद के नाम से मशहूर था। सहाबा किराम उसको दज्जाल समझते थे। क्या समझते थे? दज्जाल। और वो था भी दज्जाल, लेकिन वो दज्जाल नहीं था जो काना दज्जाल है, आवर, वो नहीं था दज्जाल।
دجال ہر ایک کو کہتے ہیں جو حق باطل کو گڈمٹ کر کے پیش کرے، اس کو دجال کہتے ہیں. تو تھا وہ دجال. تو ایک مرتبہ مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور وہ کچھ بدبدا رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا منتر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گئے. اتنے میں وہ ابن سیاد کی ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھپے ہوئے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے کو خبر دے دی، کہا اے بیٹا دیکھو تمہارے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا. تو یہ چوکنا ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکے وہ کیا پڑھ رہا تھا، کیا بول رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پوچھا، اس سے سیاد سے، ابن سیاد سے پوچھا، کہا کہ میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے کچھ چیز چھپا کر کے رکھی ہے، تم بتا سکتے ہو وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا دخ. کیا کہا؟ دخ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دخان کی چند آیتیں چھپا کر کے رکھے ہوئے تھے. تو پورا دخان تو نہیں بول سکا وہ، لیکن کیا بولا؟ دخ. دخ کا. تب کیا کہیے گا اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس گئے اور اس سے اپنے دل کا حال معلوم کیا، پوچھا ہم دل میں ایک چیز چھپا کر کے رکھے ہیں، بتاؤ کیا ہے وہ؟ اس کا حکم کیا ہوگا؟ جائز تبلیغ کے لیے. یہی ہے جواب جو آپ سوال کر رہے تھے نا، یہی اس کا جواب ہے. آپ اس کے باطل کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے بطلان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کچھ جانتے انتے نہیں ہے، جا کے وہاں کھڑے ہو گئے اور وہ آپ کو الٹا شبہ کے اندر اور شک کے اندر ڈال دیا. ایسا نہیں، آپ کو بس علم ہے، مضبوط قرآن اور سنت کا علم ہے، اور یہ پختہ عقیدہ ہے کہ یہ آدمی غیب نہیں جانتا ہے اور یہ ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے. تب اس کے پاس جا کر کے اس کے باطل کے وضاحت کے لیے اس سے جا کر کے آپ کچھ سوالات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ظاہر ہوا کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ باتیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جا کر کے سوال کر کے پوچھ کر کے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقصا، تو ذلیل و خوار ہو جا، فلن تعدو قدرک، تیری تجھ کو عظمت نہ ملے، تجھ کو قدر نہ ملے، تجھ کو عزت نہ ملے. یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے پاس کوئی طاقت اور کوئی پاور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دل کے اندر جو بات چھپا کر کے رکھی تھی اس کو یہ پورے طور پہ بیان بھی نہیں کر سکا، پورے طور پہ بیان بھی نہیں کر سکا. تو اس سے کیا پتا چلا جی کہ اگر وہ کوئی غیب کی بات بتا رہا ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ سب شیطانی کھیل ہوتا ہے. ضمیر دل کے اندر کی بات، دل کے حال کو بتا رہا ہے. تب نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہم نے دل میں تمہارے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے، ذرا بتاؤ وہ کیا ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ دخ ہے، اور سورہ دخان کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کر کے رکھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے مناظرہ کرتے تھے، اس لیے تاکہ ان کے علم کے بطلان کا لوگوں کو پتا چلے، اور یہ پتا چلے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باطل ہیں اور باطل نظریات اور باطل افکار کو لوگوں کے درمیان پھیلانے والے ہیں، تاکہ ان کی بات لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اور کوئی آدمی جو دھوکہ کھانے والا ہو ان کے چکر میں پڑ کر کے دھوکے میں نہ آئے. اگر ایسا کرنے کے لیے کوئی آدمی ان سے جاتا ہے اور دو چار سوالات کر کے ان کے باطل نظریات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سمجھ میں آ گئی بات جی سارے لوگوں کو؟ جی
पूरा पॉइंट समझे, ऊपर से लेके नीचे तक चारों? जी। चले बिस्मिल्लाह। मुफीज। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کرائے، جادو کرے یا کرائے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کو بزار نے جید سند کے ساتھ روایت کیا۔ جید سند کے ساتھ روایت کیا۔ کہتے ہیں وان عمران ابن حسین مرفوعا، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من تطیر او تطیر لہ، جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے، او تکہن او تکہن لہ، یا وہ خود کہانت کہے یا اس کے لیے کہانت کہی جائے، یا وہ خود جادو کرے یا اس کے لیے جادو کی جائے۔ ومن اتا کاہنا، جو بھی شخص کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس یا عراف کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور وہ جو کہتا ہے اس کی اس نے تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا اس نے انکار کر دیا۔ اس حدیث کو بزار نے صحیح سند کے ساتھ، جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے نا۔ اور اسی طرح سے امام منذری اور امام حیثمی نے، زواجر کتاب ہے ان کی، اس میں، اور ابن باز نے یہ کہا کہ اس کی سند جید ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سند اس کی جید ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن حسن نے اس میں انعنا کیا ہے، یعنی عن کے ذریعے روایت کیا، اور وہ مدلس ہے، لیکن حدیث کے شواہد ملتے ہیں۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام طرق کو جمع کرنے کے بعد یہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ روایت کی تشریح کو دیکھیے، عمران ابن حسین مرفوعاً، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لیس منا۔ لیس منا کا کیا معنی ہے؟ علماء نے کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ لیس علی طریقتنا، وہ ہمارے طریقہ میں نہیں ہے، وہ ہمارے راستے کے اوپر نہیں ہے، یعنی دین کا انکار نہیں ہو رہا ہے، یعنی لیس منا کہہ کر کے اس کے دین کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے منہج کا انکار ہوتا ہے، وہ آدمی ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے، ہمارے منہج کے اوپر نہیں ہے، ہمارے راستے کے اوپر نہیں ہے، احوال کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی لیس منا بولنے سے یہ ہوتا ہے لیس علی دیننا، وہ آدمی ہمارے دین کے اوپر نہیں ہے، وہ آدمی ہمارے ملت کے اوپر نہیں ہے۔ کون؟ وہ جو کیا کرے؟ لیس منا من تطیر، تطیر کس کو کہتے ہیں؟ درس میں بات آ چکی ہے، بتائیے۔ فال نکالنا کیسے؟ پرندہ اڑانا، یہ کہیے گا طیر، طیر عربی زبان میں طیرون کہتے ہیں پرندے کو، التطیر کہتے ہیں پرندہ اڑانے کو، پرندے کو ڈانٹنا۔ ہم نے بتایا تھا نا، نکلنے سے پہلے آدمی پرندے کو ڈانٹ کر کے اڑاتا تھا، دس ہس کرتا تھا، اب پرندہ اڑتا تھا، اگر دائیں چلا گیا تو سوچتا تھا چلو شبھ ہو گیا، اب ہمارا کام ہو جائے گا، اب بائیں چلا گیا تو کہتا تھا اشبھ ہو گیا، اب یہ کام نہیں ہوگا، اب اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ خود پرندہ اڑائے یا کسی آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی تم تو پرندوں کے بارے میں جانکار ہو، ذرا میرے لیے ایک پرندہ اڑا کر کے ذرا حال معلوم کرو تو میں کل مسافر ہوں، کل سفر کرنے والا ہوں، کروں یا نہ کروں، کل میرا کورٹ میں پیشی ہے، جیتے یا نہ جیتیں گے یا ہاریں گے، کل انڈیا نیوزی لینڈ کا میچ ہے، کون جیتے گا ذرا بتاؤ۔ ٹی وی میں نجومیوں کو بٹھا کر کے پوچھا ہے نہیں پوچھا؟ ہاں جی 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 ہاں، کیا بولا وہ لوگ؟ 100% جیتے گا بول رہا تھا، کیا ہوا؟ الٹا ہو گیا۔ ہوا نا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی 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 رو رہے تھے بہت۔ سوچیے 10-15 آدمی کو بٹھایا تھا سر۔ 10-15 آدمی کو بٹھا کر کے شنکھ بجا رہا تھا،
अभी एक बात बोल रहा था, जीतेगा मन जीतेगा। ठीक, वक्त हो गया। अब इंशाअल्लाह कल के दर्स में इसकी वजाहत करेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह दर्स और मजीद इंटरेस्टिंग होता जाएगा जब हम लोग जादू के क्या कहते हैं, जादू को छुड़ाया किस तरह से जाए और जादू का हल क्या है, उस सब्जेक्ट के ऊपर जब आएंगे। इसके फौरन बाद, ये सब्जेक्ट खत्म होने के फौरन बाद जब आएगा तो उसमें इंशाल्लाह बहुत सारी जानकारियां आपको होंगी और बहुत नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। लिहाजा कंटिन्यू रहिए, सब्र से रहिए और लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, किसी कोई सवाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई झाड़ फूक करता है, वो लोग शादी में दावत दे तो शादी की दावत कबूल किया जाएगा? झाड़ फूक करता है, जी जी। किया जाएगा जी। वो आदमी काहिन में क्या है, मैंने गैप पे खबर रखता है, क्या करे, उसका दावत कबूल किया जाएगा? कहानत कहता है वो। जैसे मान लीजिए कि वो बताता कि हाँ इस तरह बीमारी है, तुम्हारा ये बीमारी है। ऐसे मुसलमानों में पाई जाता है कि कुछ आलिम भी ऐसे हैं जो देखिए, करता है। झाड़ फूक करना अलग चीज है और कहानत कहना अलग चीज है, दोनों में फर्क है। नहीं, वो बताता भी है कि फलाना दिन तुम्हारा यहाँ इस जगह में खो गया है, उस चीज में खो गया है, यहाँ मिल जाएगा। हाँ, तो वो सब बताता है तब गलत है, वो सब बताता है तब गलत है। लेकिन अगर वो मरीज से पूछ करके बताता है कि तुमको क्या हो रहा है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मरीज बोलता है हमारे सर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, हमारे फला में दर्द है, हमारे ये में दर्द, तो वो बता रहा है कि तुमको फला बीमारी है। जैसे डॉक्टर के सामने आप जाके वजाहत करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे सर में दर्द हो रहा है, वो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, रात को होता है, सुबह को होता है, पूछ करके वो आपकी बीमारी बतलाता है। तो अगर वैसा राती है रुकिया करने वाला, गरचे अगर वो दुकान लगा करके ये अमल कर रहा है तो ये अमल बेहतर नहीं है, ये अमल दुरुस्त नहीं है, ये सलफ का तरीकाकार नहीं रहा है। समझ रहे हैं? जी जी। और जहां रुकिया की बात आई थी वहां पे तफसील से गुफ्तगू इस ताल्लुक से हो गई थी। लेकिन अगर वो इस सब देख रहा है, बकरी तुम्हारा गायब हो गया है, कहाँ है, साइकिल चोरी हो गया, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, जरा देखिए कौन लेके गया है, वो सब देख करके अगर बता रहा है तब उस सबके शादी उदी में नहीं जाना चाहिए और उससे ताल्लुकात भी नहीं रखना चाहिए अपने। उसके पीछे नमाज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। नमाज भी नहीं होगा ना? जैसे वो दर्स दे रहे तो उनका सुन सकते हैं क्या? अरे यार, हो ये जवाब हम दे दिए। शुक्रिया। और कोई सवाल है किसी के पास? ये जो नजर का धोखा, तो मैजिक शो वगैरह वो सब नहीं देखना कैसे? तो बात आ गई है ऊपर, जादूगरी के ताल्लुक से जहां पे बात आई है। कभी कभी हमने बताया था, कभी कभी ये डिस्प्रेजर होता है, नजरबंदी का खेल, उसको भी नहीं देखना है, जी। उसको भी नहीं देखना है। अगर गुनाह कुछ में क्या? नहीं हो, चलिए मुफीज, अगर कुछ भी नहीं हो, अलल अकल लहव लईब के अंदर तो आता है ना वो। जी बेशक। आप ऐसी चीज पे, यानी जो आदमी देख रहा है वो ऐसी चीज पे अपना टाइम पास कर रहा है जिसको उसका कोई फायदा नहीं है। जो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जो हाथ का सफाई करते हैं, जादू करते हैं, हाथ का सफाई करते हैं, जी जी। वो हराम में आएगा या फिर कुफ्र अकबर में आएगा? कुफ्र में तो नहीं आएगा, लेकिन वो हराम में आएगा, नाजायज अमल है, जी। नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल? चलें, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
وعلیکم السلام. ہاں کوئی سوال ہے؟ جی ایک سوال تھا کہ جیسے اگر کوئی نان مسلم اگر کچھ مطلب سورا کی وجہ سے ان کو مطلب جھانے یا مطلب سورا کی وجہ سے دم کرنے آ سکتا ہے تو کیا دم کر سکتے ہیں مطلب ایک نان مسلم کو؟ کیا بولے؟ سوال پھر سے بولیے تو. جی میں بول رہا ہوں ایک نان مسلم اگر آتا ہے دم کرانے کے لیے تو ایک ہاں مطلب ہم لوگ مطلب دم کر سکتے ہیں، یہ جائز ہاں ہے؟ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں. دم کرنا ایک طریقہ علاج ہے اور اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. نہیں اگر وہ شرک کر رہا ہے پھر بولے کہ یار دم کرنا ہم چاہتے ہیں، ادھر شرک بھی کر رہا ہے ادھر دم بھی کر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے مطلب؟ تو غیر مسلم ہے تو وہ تو مشرک جی ہے جی ہی، جی جی تو ہے نا. مطلب جائز ہے، کر سکتے ہیں؟ ہاں آپ دعوت دینے کے غرض سے اس کو کیجئے. اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ آپ سے جی قریب جی ہوگا. اس کے بعد آپ جی اس کو دعوت دیجئے، دین کی باتیں بتلائیے. اس راستے سے انشاءاللہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا جی شکریہ. اب پہلے زمانے میں جی اب تو نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہم لوگ اب بھی دیکھا ہے، زیادہ نہیں 10 سال 15 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہے ہیں. احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے، مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے. ہم لوگ کو استاد تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، شیخ طاہر صاحب سلفی مدنی حفظہ اللہ. جی نماز پڑھ کے نکلتے تھے، زیادہ غیر مسلم لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کھڑے رہتے تھے، سب کو پھونکتے ہوئے ایک طرف سے نکلتے تھے، دم کرتے ہوئے. جی ابھی بھی مسجد کے باہر آتے رہتے ہیں لوگ. جی جی ابھی لیکن اب آتے مسلمان لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا تو کون آئے گا؟ ہیں. پہلے سب جب نمازی تھا تو لوگ آتے تھے. جی چلے ٹھیک ہے. السلام شکریہ. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ 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 اللہ